وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ جل جلالہ وعلا وعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی احمد مجسم شاہ آدم خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار بہربار میں ہدیۃ الاسلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا تقریباً 26واں ماہانہ درس قرآن ہے۔ عرضی کرنی ہے کہ جو جامعۃ المدینہ کے طلباء ہے وہ بھی تھوڑا قریب آ جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کل کو ادھر بیٹھنا ہے، تو آگے الحمدللہ ماہانہ کے انداز سے ہم اللہ کی توفیق سے چل رہے ہیں۔ ہمارے گھر صاحب بھی بڑی شرکت ہیں الحمدللہ، مسجد جامعہ کی، اور آپ لوگوں کے آنے پر دل کو خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، اور یقیناً اس کا فائدہ مجھے بھی ہے اور آپ سب کو بھی ہے۔ آج کا موضوع ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے، منفرد ہے، کیونکہ یہ آیت پاک ہمارے ممبروں پر لوگوں کے نزدیک کم پڑھی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر تم بات نہیں کرتے، حالانکہ الحمدللہ ہم الحمد سے لے کر والناس تک کے قرآن پاک کے ہر موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر جگہ سے اپنے عقیدے کو ثابت کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں رب کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ترجمہ سن لیجیے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تم آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اس روایت پاک کو سنا کر، اس آیت پاک کو سنا کر، اس کا ترجمہ بتا کر بہت سارے لوگوں نے لوگوں کے عقائد و نظریات اور ایمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم بار بار یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ جتنا مرضی کو زور لگا لے، حق جو ہے یہ حق ہی ہوتا ہے، یہ ایسی چیز ہے اس نے ظاہر ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ کس کو اس کا موقع عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیت پاک میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ایک تعداد ہے نوجوانوں کی جو جدت پسند نوجوان ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں خود قرآن پاک کا ترجمہ ہم پڑھیں گے، خود ہی ہم سمجھیں گے اور خود ہی سارے معاملات کریں گے، ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، خود کرو جناب، خود ترجمہ پڑھو۔ یہ ہوگا سوال یہ ہے کہ بھائی خود کیوں پڑھنا ہے، خود کیوں پڑھنا ہے، اور پھر کس کا پڑھنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر تم خود پڑھو گے تو پھر کس کا پڑھو گے؟ اگر وہ کہیں جناب میں مودودی کا پڑھوں گا تو پوچھا جائے گا تم امام احمد رضا ہاں کا کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر وہ کہتے ہیں امام احمد رضا ہاں کا پڑھتا ہوں تو پوچھا جائے گا تم کسی اور کا کیوں نہیں پڑھتے؟ سوالات پیدا ہو۔ تو اگر وہ کسی ایک ترجمے پر ٹھہرا ہے، وہ بھی تو کسی کے کہنے پر ہی ٹھہرا ہے، سمجھیں؟ یا تو اس مسجد کے گھر میں سارے ترجمے رکھ رہے ہیں،
وہ روزانہ ایک ایپ لیتا ہے، اس کے اندر سارے ترجموں کو باری باری پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد جناب جو کہتے ہیں اچھا اب مجھے ایک کی سمجھ آ گئی ہے، اب میں اگلی آیت پڑھ جاتا ہوں. اور میرے خیال سے اگر یوں کر کے اگر کوئی پڑھنا شروع کرے گا نا تو امید ہے زندگی کا ایک خاصا حصہ جو ہے نا اس میں گزر جائے گا. صرف قرآن پاک کی چند آیات کو سمجھنے میں، اور سمجھ پھر بھی نہیں آتی کیونکہ حالی ترجمے سے بات سمجھ نہیں آتی. بعض اوقات حالی ترجمے سے بات سمجھ نہیں آتی. جو بندہ اس آیت کو پڑھے گا وہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وہ اس کا اپنے ذہن کے مطابق کیا مطلب لے گا، اللہ کی رسی کس چیز کو وہ کہے گا، وہ بھی اس کو اس کے لیے تفاصیل میں جانا پڑے گا. پھر تفسیریں بھی اگر کوئی 35 قسم کے ترجمے ہیں تو کوئی 400 قسم کی تفسیریں بھی آ گئی. پھر اسے کہا جائے گا نہیں بھائی ایک تفسیر سے نہیں، جتنی تفاسیر ہیں ان سب تفاسیر کو پڑھو. بلکہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تم نے کسی کو مانا ہی نہیں، تم خود ہی تلاش کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جہاں پر سیٹ لگانا تھا وہاں پر پاؤں لگایا جائے گا، جہاں پر کان لگایا جاتا ہے وہاں پر ٹانگ لگایا جائے گا. یہ حالت ہو جائے گی. اور پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ بندہ سنی ہے، وابی ہے، دیوبندی ہے، قادیانی ہے، رافضی ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس سے سمجھ نہیں آ رہی میں نے جانا کہاں ہے، ڈائریکشن ہی سیٹ نہیں ہے، اسے راستے کا تعین ہی نہیں ہوا. آج نوجوان کہتے ہیں جناب میں ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا. میں جناب کس کا ترجمہ پڑھیں؟ جی فلاں فلاں کا ترجمہ پڑھیں. میں کہ آپ اسی کا ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ امام احمد رضا کا کیوں نہیں پڑھتے؟ اور نہیں جی وہ لوگ تو وہ نہیں وہ مجھے کسی نے کہا تھا تم اس کا پڑھنا. یا میں وہ والی تفسیر پڑھتا ہوں جو مجھے مفت میں حج کے بعد مل جاتی ہے، مجھے وہ ملتی ہے مفت کی ہے نا، مفت کی روٹی ہو باہر. یہ الیکشن حالوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تو لنگر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تو ہم کھائیں گے الحمدللہ. تیرا کھائیں تیرے غلام مسعود کہیں کھا کر بھی ایسے کرتے ہیں. تو کہا کہ یہ تو حضور کا لنگر ہے، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت ہی نہ پڑی. اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے گا چھوڑ کے صدقہ دے گا. یہ تو لنگر ہے. تو بات یہ ہے کہ مفت کے ملتے ہیں نا، پھر اس کو لے آتے ہیں، پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اندر کہاں غلطی ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں. اس میں رب کائنات نے آیا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ترجمہ یہ کیا ہے، یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عید بمانا اذکر لیا، عید کا مطلب اعلیٰ حضرت نے بیان کیا. اور بھائی عید کا مطلب جب تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن کب، کیا، کون سا ترجمہ ہونا ہے جب یہ سمجھ آئے گی، جب جا کر پتا چلے گا کہ محبت رسول ہوتی کیا ہے، عشق رسول ہوتا کیا. اچھا یہ صرف اعلیٰ حضرت نے ترجمہ نہیں کیا. یہ لوگ کہتے ہیں جی امام احمد رضا نے یہ اذکر کا اے یا محمد کا ترجمہ کہاں سے کر دیا، اس کا ترجمہ کہاں سے کر دیا، جبکہ اوپر عربی میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت نے کیا. آج سے تقریباً 1000 سال پہلے جو تفاسیر لکھی گئیں، جب تم کہتے ہو کہ بریلویوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، جب تم کہتے ہو یہ لوگ ہے ہی نہیں تھے، اس وقت کے مفسرین نے بھی تفسیر جلالین پر آ رہا تھا تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ اذکر
یا محمد اذ قال ربک للملائکۃ، اے محمد یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا۔ اب آپ کوئی بھی پچھلی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، جو 1400 سال سے تفاسیر لکھی جا رہی ہیں ان کو تو انہوں نے بوکس قرار دے دیا، ان کو نہیں لیتے ہی، کیونکہ ان کے گندے نظریے کے مطابق نہیں ہے، وہ ان کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ اگر اس کو پڑھتے ہیں نا قرآنی تفاسیر کو، ان عربی پڑھنا واسطے بھی ہم وکرہ ٹائم چاہیے، وہ تو عربی میں لکھی ہوئی ہے، پھر ترجمہ جنہوں نے کیا ہے، پھر لوگوں نے کہنا ہم اردو بھی سیکھیں گے، تو جب تم اردو سیکھو گے تو اس کا مطلب ہر جگہ جب نہیں ہوتا، یہ کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس کا کلپ نکالے گا نا تو ساتھ تصویر بھی لگا دیں گے انشاءاللہ، وہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ تفسیر جو اتنی بڑی تھی وہ میں اٹھا کر لانا میرے لیے مشکل تھا، تو میں نہیں لے کے آیا۔ تو یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اب یہ والا ترجمہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اسلام 300 سال اپلیکیشن نے یہ والا ترجمہ کسی ایک کا بھی نہیں ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے تھے کہ یاد کرو اے محمد، تو سوال پیدا ہونا تھا کہ یاد تو اس کو کروایا جاتا ہے جس کے سامنے کام ہوا ہو، یاد تو اس سے کروایا جاتا ہے، اور یہ واقعہ تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، ابھی آدم علیہ السلام کو تخلیق نہیں فرمایا، تو رب فرما رہے ہیں محمد یاد کرو، تو پتہ یہ چلا شان مصطفیٰ ظاہر ہو جانی تھی، پتہ یہ چل جانا تھا جب آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے اس وقت بھی رسول اللہ تھے، رب اس واقعے کو یاد کروا رہا ہے، اے محمد یاد تو کرو جب ہم نے فرشتوں سے یہ بات کی۔ یہ ثابت ہو جانا تھا، پھر ایسے اعلیٰ حضرت ترجمہ کیوں جان دی جناب؟ وہاں تو عقیدہ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ صرف ترجمہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے اندر ہزاروں تفاسیر کا مجموعہ ہے، اس انداز سے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، اس انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ جو بات ترجمے میں آئی ہے یہ تو مجھے فلاں تفسیر میں جا کر ملی تھی جو اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر اگلی بات، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب کائنات نے فرمایا اے نبی، انہوں نے ترجمہ دیا جدت پسند، چلے کہنے ہیں اسی اپنی ترجمہ کر رہے ہیں، میں کہتا المنجد کھول کے کسی ایک مطلب ایک لفظ کا مطلب ہی سمجھا دے ہیں جو کہتے ہیں خود ترجمہ کر لیں گے۔ مجھے اگلے دن ایک نے ویڈیو بھیجی، اس قدر جہالت ہے، یقین جانے جہالت کو بھی شرم آتی ہے ان کی حرکتیں دیکھ، جہالت بھی کہتی ہے میں کن کے پلے پڑ گئی ہوں، میں خود اتنی جاہل نہیں تھی جتنا یہ لوگ ہیں آگے۔ مجھے اس نے ویڈیو بھیجی، یوٹیوب پیداوار ہے، یوٹیوب پیداوار ہے، تو اس نے کہا جناب مجھے یہ بتا دیں تھوڑا سا کہ زبر زیر اور پیش یہ کیا ظاہر کرتے ہیں ترجمے میں، یہ کس چیز کے سائن ہوتے ہیں، کیا ظاہر کرتے ہیں؟ تو میں کہا یار ان کے اپنے اپنے کردار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں مجھے جو سمجھ آئی ہے نہیں کہ میں ایک پروفیسر کو سن رہا تھا یوٹیوب سے، اس نے 3 کلپ بھیجے، کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو زبر ہے نا یہ گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتی ہے، اور جو زیر ہے نا یہ آنے والے زمانے کو ظاہر کرتی ہے، اور جو پیش ہے نا یہ زیر کو یوں کر کے یوں گھمائے تو پیش بن جاتی ہے، اوپر سے گھمائے تو یوں بن جاتی ہے، مطلب یہ کہ یہ حال کو ظاہر کرتی ہے، یہ مڈ میں ہے، سینٹر میں ہے۔ میں کہ لاکھ دی لعنت ہو جائے، یقین جانے۔ اچھا جی پھر اگر 2 زبر ہوئی تو پھر کیا ظاہر کریں گے؟ اگر شد آ جائے گی تو کیا ظاہر کریں گے؟ تو کہتے ہیں مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے جہاں جہاں پر زبر آ جائے گا وہاں پر معنی جو ہے نا وہ گزرے ہوئے گا، جہاں زیر آ جائے گا وہاں پر معنی جو ہے نا وہ آنے والے کا، یہ گزرے ہوئے گا، جہاں پر پیش آئی وہاں پر حال کا معنی کرتا ہے۔ میں کہ ٹوٹا حال تائی تہراو ہے۔ اگر ہم اس کو لیں تو ماضی میں ہر جگہ یہ درس نامی والے جانتے ہیں، ماضی کے سیغوں میں کئی جگہ پر پیش آ رہی ہوتی ہے، کہیں زبر آ رہی ہوتی ہے، کہیں پر اب زیر بھی آتی ہے شروع میں، تو کبھی درمیان میں،
آخر میں تو نہیں آئے گی افعال کی. تو میں نے کہا یار یہ تم نے قاعدے کلی کہاں سے لے لی؟ اب الحمدللہ کا ترجمہ کرے گا, الحمدللہ کا, تو للہ کے نیچے تو وہاں زیر ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بس اللہ کی تعریف ہوگی؟ کیا ترجمہ کرے گا؟ اللہ کی تعریف ہوگی, گل ختم ہو گئی. بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کر دیے, بس بات ختم ہو گئی. عجیب تماشا ہے یار. اس کے اصول ہیں, رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں سارے, لیکن اس طرف نہیں آتے ہیں. یہ یوں چلے ہیں بس اپنے انداز سے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ اپنے من گھڑت اپنے انداز سے نہ چلے, بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں تھوڑا سا بتاؤں. یا ایھا النبی, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا. یہ اپلیکیشن اسلام 360 کے اندر بھی میں پڑھتا رہتا ہوں, اس کو نکال کرنا میں نے اس کی نشانی لگانی رکھی ہے, تو اب میں مارک اپ کرتا جا رہا ہوں. تو اس کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے, ویسے بھی دوسرے تراجم میں لکھا ہوا ہے, اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا. کیا ترجمہ کیا؟ ہم نے آپ کو بھیجا. اس کا یا ایھا النبی کا, نبی کا ترجمہ ہی نبی کر دے, یہ کوئی عقل مندی ہے؟ کوئی کہتا ہے جناب ڈرائیور کا ترجمہ ڈرائیور ہی ہے, آپ سمجھیں گے یونیورسٹی آتا ہے, ڈرائیور کا ترجمہ ڈرائیور ہی ہے. تو بندہ کہ یار تم نے ڈرائیور کا ترجمہ ڈرائیور کیوں کیا, چلانے والا کیوں نہیں کیا؟ سمجھے بات کو؟ مطلب یہ کہ وہاں تو ترجمہ ہوا ہی نہیں ہے, اور لفظ نبی کا ترجمہ تو کرو. وہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے بھی؟ وہ ترجمہ اس لیے نہیں کرتے, یہودیوں کے جو یہودی عالم تھے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, ترجمہ اس لیے نہیں کرتے. اگر نبی کا ترجمہ کریں تو المنجد کے اندر لکھا ہے نبی جو ہے یہ ناباون سے مشتق ہے, جس کا مطلب ہے خبر دینے والا. کہا ویسے تو ہر کوئی خبر دینے والا نبی بن جائے گا, کہا نا, جو غیب کی خبریں دے اسے نبی کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں اے غیب کی خبریں دینے والے. جب لفظ نبی کا ترجمہ ہو تو کئیوں کے عقیدوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں, یہ نجد تک ترجمے کے تاثرات جاتے ہیں, ان کی قبروں تک جاتے ہیں. اس لیے لفظ نبی کا ترجمہ یہ اوپن چیلنج ہے. جو بند قبروں میں بیٹھ کر کہتے ہیں اوپن چیلنج ہے قیامت تک کے لیے, میرا ان کو چیلنج ہے قیامت تک کے لیے لفظ نبی کا صحیح ترجمہ کرے اور اس آیت کا ترجمہ کرے. رب کعبہ قسم, سنیوں کا عقیدہ اظہر من الشمس, سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا. مسئلہ کیا امام احمد رضا بات ہے صاحب, لفظ نبی کا ترجمہ نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں ترجمہ پڑھو جناب, آپ بھی ترجمہ پڑھو. میں جس نے خود پڑھتے اسے کیا پتا کہ یار نبی کا ترجمہ بھی میں نے کرنا تھا. سمجھے, اس بیچارے کو کیا پتا ہے. تم نے تو دودھ پینے والے بچے کو تم نے بڑا گوشت کھلانا شروع کر دیے جس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں. سمجھے بات؟ وہ ایک بچہ 3 دن ہوئے پیدا ہوئے, اسے تم آ کر وہ بڑا گوشت اس کے منہ میں ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا بیچارہ, ہو گیا تباہی ہوگی. تو تم نے وہی کام کیا جیسے اس کی جان کو خطرہ ہے نا, 3 دن کے بچے کو بڑا گوشت کھلانے سے اس کی جان کو خطرہ ہے. اسی طرح میں بھائی دین اسلام کی روح سے ہم لوگ ابھی فیٹن پیدوں کی طرح ہیں, لہٰذا ہمیں بڑا گوشت نہیں, ہمیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے چل رہے تھے. جن کو پتا ہے سارا وہ ہمیں ان کو جانتے ہیں کہاں کتنا دینا ہے, اسے کس انداز سے دینا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ پڑ جانا. اچھا جی, یہاں پر تفاصیل ہے. حبل اللہ یعنی کہ اللہ کی رسی, یہ کس کو کہا گیا؟ اللہ کی رسی ہے کیا چیز, کسے کہا گیا؟ تو مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف اقوال لکھے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار کی حاشیہ میں لکھا, آپ نے فرمایا یہاں پر تفاسیر میں لکھا گیا کہ اس سے 3 چیزیں مراد ہیں اللہ کی رسی سے, جس کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے. کتنی چیزیں مراد ہیں؟ 3. یاد کر لیجیے گا, قرآن, سنت اور سارے کا سارا دین.
اس کو مضبوط اسلام ہے. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فقہا نے مہارت حاصل کرنے کے بعد قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی کو ملا کر جو تشریحات پیش کی ہیں، جو وضاحتیں پیش کی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی رسی ہے. وہ کیا ہے؟ بولے ذرا. کنہوں نے کی ہے؟ فقہا نے. کنہوں نے؟ فقہا کون ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. فقہا کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی. فقہا کون ہے؟ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی. فقہا کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی. اور ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد ہیں فقہا نے. جنہ بندہ کہ فقہا دی گل مننے شرک ہے، اس نے تو اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا نا. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ سارے کا سارا دین ان کی باتوں کو مان لینا، جو تشریحات بیان کی ان کو سمجھ لینا، ان سے لے لینا، یہ ہے اللہ کی رسی. اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. تو اس کو مضبوطی سے تھامنے والے کو آج کے زمانے میں مقلد بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ مقلد. یہ تقلید کرنے والا ہے. تو ان کے ہاں تقلید کرنے والا اندھا ہوتا ہے، جبکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تقلید کرے گا تو ہی بچے گا. تقلید کرے گا تو ہی بچے گا. اب میں آپ کو تقلید کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھاؤں. کچھ نوجوانوں کے لیے اتنے الفاظ ہوں گے. تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تقلید کہتے ہیں بغیر دعوی دلیل کے، بغیر دعوی دلیل کے اپنے امام کے قول کو مان لینا. اپنے امام کے قول کو یا کسی بزرگ کے قول کو بغیر دعوی دلیل کے. یہ نہیں کہ دلیل ہے نہیں ان کے پاس، دلیلیں ان کے پاس ہیں، لیکن اس بندے نے دلیل نہیں مانگی، اس نے بات کو مان لیا. اس کو تقلید کہتے ہیں. اب یہ ذہن میں بٹھا لیجیے گا. اس کے اوپر میں نے کافی بنیادیں رکھنی ہیں. اگر یہ بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ عقیدے کی عمارت مضبوط ٹھہر جائے گی. گراؤنڈ پر کھیلنا ذرا آسان ہو جائے گا. بغیر دعوی دلیل کے، لفظ دعویٰ بول رہا ہوں میں بار بار، دعویٰ نہیں کیا. آپ کے ایک امام صاحب کے پاس کسی کے پاس آ گئے، آپ نے کہا مجھے یہ مسئلہ ہو گیا، ایک پریشانی آ گئی ہے. اس نے کہا چلو یہ پریشانی مثال کے طور پر آپ سے کسی نے کہا کہ یار وہ کنویں کے اندر جو ہے نا چوہا گرا ہے، اور چوہا گر کر پھولا ہے، پھٹا ہے اور مر گیا. اب وہ پھٹ گیا ہوا ہے اندر. تو امام صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا کنواں کتنا ہے؟ آپ نے کہا جناب کنواں تو چھوٹا ہی ہے، کنواں چھوٹا ہی ہے، بڑا کنواں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کرو، یہ چونکہ پھٹ گیا ہے اندر، یہ کہ اس سے بڑا جانور تھا، تو انہوں نے کہہ دیا سارا پانی نکالو، سارا پانی نکالو. اب یہ بندہ یہ بات سن کر واپس آ گیا اور اس نے عمل کر لیا. اس کو تقلید کہتے ہیں. اسے کیا بولتے ہیں؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب سارا کیوں نکالو، سارا کیوں نکالو، اور جب میں سارا نکال لوں گا تو اس کے در و دیوار بھی جو ہے وہ بھی تو بگڑتے ہیں، وہ بھی تو ناپاک رہ جائیں گے، وہ بھی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو آپ نے سارا پانی نکالنے کا کہاں سے حکم دے دیا؟ یہ باتیں نہیں اس نے پوچھی. یہ بات سنی اور واپس آ گئی. اس نے عمل کر لیا، بات ختم ہو گئی. مجھے بتایا کتنی آسانی ہے نا؟ آسانی. بندہ سکھی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ یار ایک بندہ پلمبر ہے، ایک بندہ روٹیاں لگانے والا ہے، ایک بندہ بیچارہ گھر کا کام کاج کرنے والا ہے، سلائی کرتا ہے. اس بیچارے کے لیے اگر ہم یہ وقت ڈال دیں کہ بھائی خود ہی جا کے لگو، خود ہی ڈھونڈو، اسی کنویں سے اس نے پانی پیا ہو اور اس سے کہا جائے خود ہی مسئلہ تلاش کرو، وہ پہلے قرآن پاک کھولتا رہے، پورا قرآن پڑھے، پھر حدیث پاک کھولتا رہے، پھر احادیث کو تلاش کرتا رہے. 320 احادیث کی کتابیں، 320 کتابیں احادیث کی، اور ہر حدیث کی کتاب کی کئی جلدیں ہیں. وہ ساری کتابوں کو کھولتا رہے، کنویں سے پانی نہیں لے گا، پانی پی بھی نہیں رہا، پانی استعمال نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے نمازیں ضائع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پیاسا مرے گا نہیں مرے گا؟ جان جائے گی نہیں جائے گی؟ تو پھر وہاں سے کیسے حکم لے کر آئے گا یہ والا؟ جی میری جان میں خطرہ ہو گیا، میرے پاس سے پینا لال ہو گیا. یہ مسئلہ بھی تو تلاش کرنے کے لیے دلیل چاہیے، یہ حلال کرنے کے لیے بھی تو دلیل چاہیے. تو پھر اس کے لیے دوڑ لگائے گا.
تو فقہا نے جو مسائل ہمیں نکال کر محنت کر کے بنا کر پکی پکی دے دی ہے، یہ چپ کر کے دوڑتا ہوا گیا فقیہ کے پاس جا کر کہا حضرت صاحب کنویں میں یہ مسئلہ ہو گیا. انہوں نے کہا پانی سارا نکال دو. پانی نکالا، ساتھ اس منہ سے نماز پڑھی، پانی پیا، گھنٹے ڈیڑھ میں فارغ ہو گیا. اللہ اللہ دہر سنا. یہ بندہ فائدے میں ہے یا وہ والا بندہ فائدے میں ہے جس کے بچے بھوکے مر گئے، جو خود پیاسا بن رہا ہے، جو نمازوں کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی، ٹینشن کری ہوئی ہے کہ نماز کا کیا کروں گا؟ کہا یہ مقلد ہے اور اس کو پٹا کوئی نہیں ڈالا ہوا کھلا گھومنا ہے. بس یہ فرق ہے. تقریر کہتے ہیں اپنے گلے میں ہار ڈالے ہیں. محبت کا ہار، میں تو آسان تشریح کروں گا، محبت کا ہار ڈالے. اللہ کے ولیوں کی محبت کا ہار ڈالے تو ان کی بات کو بغیر دعوے دلیل کے مان لینا. اب اس بات کو سنیں تقریر کے حوالے سے. ایک وہ احکامات ہیں جو بالکل بدیہی ہیں، واضح ہیں. مثلا قرآن پاک نے حکم دے دیا نماز پڑھنی، نماز پڑھنی واضح حکم ہے. اس میں تقریر نہیں ہوتی، اس میں تقریر نہیں ہوتی، واضح حکم آ گیا. ایک قرآن پاک کے وہ احکامات ہیں جو بدیہی ہیں اور ایک وہ احکامات ہیں جو بدیہی نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں. ان کو تلاش کرنا پڑے گا، ان کی مراد کو تلاش کرنا پڑے گا. کہا ان کی مرادوں کو تلاش کرنے کے لیے جن لوگوں نے محنت کی ان کی بات کو بغیر دعوے دلیل کے مان لینا تقریر ہے. یہ کوئی اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بیان کرتے، اپنی طرف سے بیان کرتے. ان کو قرآن و حدیث کی تحقیقات سے جو سمجھ آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. سمجھے بات؟ جو سمجھ آتا ہے، جو صحیح سمجھ آتا ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں. اب آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا. قرآن پاک میں ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. قرآن پاک حکم ہے. اب جن کو یہ حیض ہے نا، آپ بھی تحقیق کرنی ہے، آپ بھی مانے لگنے ہیں، اے کونوں واسطے تحفہ ہے جناب ان کے لیے. قرآن کہتا ہے جب عورتوں کو، جب کسی عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں، مسئلہ سمجھنے والا ہے، 3 طلاقیں ہو جائیں، اپنے آپ کو روک کے رکھے، اپنے آپ کو روک کے رکھے. یعنی طلاق کے بعد آگے شادی نہ کرے. کتنی دیر تک؟ ثلاثۃ قروء، ثلاثۃ 3 قروء تک. کتنے؟ اب قروء لفظ آپ لوگوں نے شاید پہلے دفعہ سنا ہو. یہ 3 قروء کیا ہے؟ اس کا معنی تلاش کرے جا. اس کا معنی حیض بھی ملے گا اور اس کا معنی طہر بھی ملے گا. عورت کے پاکی کے دن بھی اور عورت کے ناپاکی کے دن بھی. اچھا جی یہاں کیا ترجمہ کرنا ہے؟ تو بندہ کہ خود ہی کر لو، تمہیں تو پتہ ہے خود ہی کر لو. وہ پلمبر شلمبر کوئی ہو تو وہ ترجمے کرنے بیٹھ جائے اس کے خود ہی. کوئی کہ جناب میں پلمبر ہوں، میں تو صرف اور صرف نہیں جانتا ہوں. کوئی انجینئر لکھوا لے اپنے نام کے ساتھ، لوگ اسے پلمبر بھی جانتے ہو، ہر طرح کے نام سے مشہور ہو، کوئی جہنمی کہتا ہو، کوئی کچھ کہتا ہو. تو بھائی میں کہتا ہوں کہ بندہ اس بات کو سمجھے کہ قروء کا معنی کہاں سے لے کر آئے. احادیث سے لاؤ گے، کسی حدیث سے ثابت کرو کہ اس کا معنی کیا دیا گیا، ثابت تو کرے گا. قروء جو قضا کے اعتبار سے 2 معنوں کے لیے وضع کیا گیا. اس کا مطلب پاکی کے دن بھی ہے، اس کا مطلب ناپاکی کے دن بھی. اب عورت جب اپنی عدت پوری کرے گی تو بھائی کون سے دن شمار کرے گی؟ پاکی کے یا ناپاکی کے؟ اگر پاکی والا ترجمہ کرے تو معنی یہ ہو جائے گا کہ جس کو 3 طلاقیں ہو گئی وہ اپنے آپ کو 3 پاکیاں تک، 3 پاکیوں کے دنوں تک روکے رکھے. اور اگر اس کا معنی ناپاکی والا کریں تو مطلب ہوگا کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائے وہ اگلی شادی کرنے سے اپنے آپ کو کم از کم وہ اپنے آپ کو 3 ناپاکیوں تک روکے رکھے. سوال یہ ہے کہ جن کو خود فقیہ بننے کا حیضہ ہو گیا، جن کے بڑی یہ بھوت سوار ہے، وہ کہاں سے معنی تلاش کریں گے؟ بھائی اپنا تحقیق کرنا معنی لے کر آؤ. جبکہ آپ جتنے بھی یہ لوگ ہیں نا، جتنے بھی لوگ ان سے جا کر پوچھے گا نا کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ کتنی دیر ٹھہرے گی، تو انہوں کہیں گے 3 مہینے. ان کو 3 مہینے نہیں، یہ وہ عورت ہے جس کو پاکی ناپاکی کے دن آتے ہیں، وہ بتا. یہ تو اس عورت کے لیے مسئلہ ہے 3 مہینے کا جس کو پاکی ناپاکی کی مدت ختم ہو گئی ہے، وہ اس عمر تک پہنچ گئی ہے، سن ایاس کو پہنچ گئی ہے.
تم یہ بتاؤ یہ عورت جوان ہے، اس کو پاکی کے دن بھی آتے ہیں، ناپاکی کے دن، تم یہ بتاؤ، اور کسی فقیر کی طرف سے نہیں بتانا، تقلید نہیں کرنی کسی کی، خود مسئلے کی تحقیق کر کے بتانی ہے۔ یقین جانے وہیں پر ان کے پیٹ میں مڑوڑ پڑنا شروع ہو نہیں تلاش کر سکتے، کیونکہ فقہاء اس پر گفتگو کی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے اب میں اس سے مراد حیض ہے، امام شافعی بولے وہ کہتے ہیں طہر ہے۔ اب انہوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، اپنے دلائل پیش کیے، ثابت یہ ہو کہ عورت 3 ناپاکیاں اپنے آپ کو روکے رکھے۔ کتنی؟ 3۔ آج طلاق ہوئی ہے، کل اسے ناپاکی کے دن شروع ہو گیا، کل پہلی ناپاکی اور اس کے بعد آگے 2 ناپاکیاں پوری کرے اور فارغ کرے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اور اگر ہم کہیں کہ جناب یہ تلاش کرنا ہے وہ تلاش کرنا ہے، فروع کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ کس نے بتایا میرے بھائی؟ یہ مقلد نے اپنے امام سے دلیل مانگے بغیر ہی مان لیا ہے۔ یہ مقلد کے فائدے ہیں، اور نہ ماننے والا بھی در بدر کی ٹھوکر لگاتا ہے۔ مزید آپ کو یہ لوگوں میں طرح طرح کا شور اٹھتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ اپنے انداز سے چلو، یہ مولویوں کے پیچھے نہ لگ جانا، مولویوں کے پیچھے نہ لگ جانا۔ میں نے ایک بندے سے یہی بات اسی حوالے سے، اگر ان سے پوچھیں نا تقلید کی قسمیں کتنی ہیں، تقلید ہوتی کیا ہے، تو نہیں بتا سکتے ہیں، ان کو نہیں پتا۔ جبکہ بزرگ میں تقلید 2 طرح کی ہے بنیادی طور پر، تقلید صحیح اور تقلید فاسد، 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تقلید یہ ہے کہ ایک بندہ پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے کلمہ پڑھ لیا، اسے کسی بندے نے پوچھا تم نے یہ والا کلمہ کیوں پڑھا، تم نے کیسے پڑھا؟ وہ کہتا ہے وجدت المؤمنین یقولون هذه الکلمات، کہتے ہیں میں نے مومنوں کو دیکھا ہے، اللہ والوں کو دیکھا ہے، اللہ والوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہی کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا میں نے بھی پڑھ لیا۔ کہا یہ تقلید صحیح ہے، یہ تقلید صحیح ہے، نیکوں کو دیکھا میں نے بھی پڑھ لیا، اچھوں کو دیکھا میں نے بھی کر لیا۔ کہا دوسری تقلید، کہتے ہیں اسی طرح ایک بندے نے کلمہ پڑھا، اسے پوچھا تم نے یہ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں نے کیوں پڑھا ہے، بس میں نے پڑھ لیا ہے۔ کہا یہ تقلید فاسد ہے، یہ تقلید فاسد ہے۔ اب دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے آپ نے۔ اب میں آپ کے مزے کی، آپ کے مطلب کی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں، پریشان نہ ہو، نیند نہ آ جائے گی۔ اب جو تقلیدیں صحیح ہیں اس کی بھی آگے 2 تعریفیں، 2 برانچیز ہیں، محمود اور مذموم۔ ایک زیادہ تعریف والی ہے اور ایک مذموم مذمت کی، وہ ہے جس کی شریعت میں تعریف کی گئی ہو، اور دوسری وہ ہے جس کی شریعت میں مذمت کی گئی ہو۔ مثال دے دیجیے، قرآن پاک میں آ گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ یہ آیت ہمیں بڑی پڑھ کر سناتے ہیں، یہ آیت بڑی پڑھ کر سناتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، تو کہتے ہیں ہمیں کافی ہے وہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد، کہتے ہیں ہم بلاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یہ کہتے ہیں نہیں اسی بابے ہمارا جانا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے بابوں کی طرف جانا ہے، اور یہاں پر لا کر یہ والی آیت بیان کرتے ہیں، اس آیت کو فٹ کرتے ہیں، اس آیت کو یہاں پر آ کر بیان کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ آیت تو نازل ہوئی ہے کافروں کی مذمت میں، یہ آیت نازل ہوئی ہے کافروں کی مذمت میں۔ آپ کو پھر میں دعوت دیتا ہوں، تفاسیر اٹھائیں، صحابی رسول سے شروع کریں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر اٹھائیں، وہاں سے لے کر تفسیر مدرک، تفسیر حاضم، تفسیر ساوی، تفسیر بیضاوی، بڑی بڑی تفاسیر، تفسیر جلالین، ان تفاسیر کو کھولیں، وہاں پر اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمیں کافی ہے وہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ ساری تفاسیر کو دیکھیں، آگے یہی لکھا ہوگا یہ کافروں کا قول تھا، یہ کافر کہتے تھے ہمارے ماں باپ بھی بت پرستی کرتے تھے، ہم نے بھی وہی کریں گے۔ تو انہوں نے اس آیت کو اٹھایا اور آج کا رسول پر فٹ کر دیا۔ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ پوری امت کے مفسرین اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر میں مسلمانوں کو نہیں لے کر آ رہے، لیکن یہ بد کمرے میں بیٹھ کر
اور اپنے کچھ شاگردوں کو آزاد چھوڑ کر جو لوگوں کے اندر بد مذہبی کی یہ فضا قائم کی جا رہی ہے، بیان یہ کی جاتی ہے ادھر کوئی مزار دکھا دیں گے، کوئی مزار دکھا دیں گے اور ساتھ ہی پیچھے یہ والی ہے چلا دیں گے. ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں اور یہ جناب کہتے ہیں ہم وہاں پر جائیں گے جہاں ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، پھر اس کا کلمہ یہ کریں گے اپنے باپوں کو پایا ہے. میں کہ نہیں تو اللہ باپے کو سمجھے نہیں، تم ابھی باپوں کو سمجھے نہیں. اگر سمجھے ہوتے تو پھر کہتا اچھا ایک تو ان کے باپے تھے مشرکین کے، ابو جہل عتبہ وغیرہ یہ تھے، اور ایک باپے حضرات انبیاء کے بھی تھے، اللہ والوں کے بھی ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اپنا موقف بیان کریں، آپ اپنا موقف بیان کریں، تو انہوں نے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. آپ نے اپنا موقف دیا، آپ نے میں اپنے آبا کے موقف پر ہوں، میں اپنے بڑوں کے اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ نے کوئی دلیل نہیں دی. آپ نے یہ نہیں کہا میں اپنی دلیلیں لے کر آتا ہوں، آپ نے کہا بغیر دلیل کے میں اپنے بڑوں کے طریقے پر ہوں. اگر وہ والی آیت کو مسلمانوں پر فٹ کرنا ہوتا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم وہی پر وہی کافی ہے جو اس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا، اس کو اگر مسلمانوں پر فٹ کریں تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی گستاخی ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جملہ جو تھا یہ کافروں کا تھا کہ بڑے بھی بت پرستی کرتے رہے، بڑے بھی شرک کرتے رہے، وہ بھی بڑھانا کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہے، اور ہم نے بھی کرنا ہے. لیکن ادھر رنگ اور ہے، ادھر انداز اور ہے. وہ رنگ کچا تھا، یہ رنگ پکا ہے. اس رنگ کے بارے میں ہمایا کچا رنگ للاری والا چڑھتا رہتا رہتا عشق جیسا رنگ محمد چڑھا کے نہیں مارا. یہ وہ رنگ ہے، یہ بزرگوں والا رنگ. ہم نے اپنے بڑوں کو جس پر پایا یوسف علیہ السلام، آپ نے مطلقاً باپ دادا کی طرف اشارہ کیا، مطلقاً، اور بالکل واضح فرمایا ملت آبائی، میں اپنے باپ دادا کی ملت پر ہوں. اگر آج کوئی سنی یا اس کے رسول کھڑا ہو کر کہے میں غوث پاک کے طریقے پر ہوں، اگر کوئی یہ کہہ دے میں تخت علی حجیری کے طریقے پر ہوں، اگر کوئی یہ کہتے میں خواجہ کریم نواز کے طریقے پر ہوں، اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے میں صدیق اکبر کے طریقے پر ہوں، میں فاروق اعظم کے طریقے پر ہوں، میں عثمان غنی کے طریقے پر ہوں، میں مولا علی کے طریقے پر ہوں، میں صحابہ کے طریقے پر ہوں، میں اپنے بڑوں کے طریقے پر ہوں، تو اسے یہ والی آیت سنا کر اگر کوئی دنیا کا بدبخت انسان اسے کہے یہ کافر بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے بڑوں کے طریقے پر ہیں، میں کہا پتہ یہ چلا کہ تم نے قرآن پاک کو آدھا چھپا دیا اور آدھا سامنے لے آئے، اپنی مرضی کا مطلب کیا. ادھر اللہ کے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ان کی اتباع کرتے ہوئے آج بندہ نچیز آپ کی طرف یہ پیغام پہنچا رہا ہے. انہوں نے بھی یہی کہا، ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کا موقف کیا ہے، کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں اپنے بڑوں کے طریقے پر. بڑے اگر ایسے ہو تو پھر بندوں کے طریقے پر چلے شرک تھوڑی ہو جاتا ہے. بڑے اگر ایسے ہو، بڑے اگر ایسے ہو تو کہا جی ہم نے آج لوگوں کو جن کو چاہ ہے نا خود پڑھنے کا، ان کو میں کہتا ہوں کم از کم اس چاہ سے پہلے نا کوئی 15 منٹ چاہ سے مجھے بھی دے جانا، میں تمہارا سارا چاہ اتار دوں، سارے بات کو سمجھ آ جائیں گے. عجیب تماشا ہے، جس کا دل کرتا ہے کوئی اپنا سگریٹ پی رہا ہے تو ادھر فتوا لگا دیا صحابہ کرام پر، کوئی چرس پی رہا ہے تو ادھر فتوا لگا دیا صحابی رسول کے صحابی پر. تماشا استنجا کرنے کا طریقہ رب کعبہ قسم ہے. آپ نوجوان اگر کوئی بندہ کوئی کلپ بھیجتا ہے اس کو واپس پوچھیں، اسے پوچھیں کلپ کا جواب تمہیں بعد میں دوں گا، مجھے یہ بتاؤ سردیوں اور گرمیوں میں اگر پانی نہ ملے تو استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یقین جانے نہیں بتا سکتے، جنہوں کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ گلا کرتے ہیں رسول اللہ کی حدیث، وہ باتیں کرتے ہیں ہوتی تحقیق کرنے کی. میں کہ نیچے ہو کے تھوڑی سی تحقیق کر لی ہوتی کہ اسے میں نے پاک کیسے کرنا ہے، تو ان لوگوں کو اتنا کو پتہ کوئی نہیں. تو پھر آگے جناب نظام یہ سارے جو ہے خراب کر دیے. تو اگلی بات آپ کو بتاؤں، قرآن پاک میں رب کائنات نے شام آیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ فرماتا ہے
اے ایمان والو. ان سے کلام ہو رہا ہے. کتنی سونی بات ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کیسے مخاطب کر رہا ہے؟ اے ایمان والو. اب تصور تو کریں اس کا مزہ لیں اس جملے کا. آپ تصور کریں میرا رب. آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہنا وہ میرے بیٹے، تو یقین جانے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہنا وہ میرے لال، وہ میرے بیٹے، تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. اگر داتا علی حجویری ہمیں کہہ دے وہ میرے پیارے، تو کتنی ٹھنڈ پڑ جائے گی. اگر صدیق اکبر کہہ دے وہ میرے پیارے، اگر حضور کہہ دے کہ وہ میرے پیارے، وہ میرے امتی، وہ میرے امتی، تو کتنا سواد آئے گا، کتنا لطف آئے گا. ادھر رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. گل تو وہی سنے گا جرا ایمان والا ہے. سمجھے؟ ایمان کو تو پکارا ہی نہیں گیا. ایمان والوں سے کلام ہے، وہی سمجھے گا، وہی غور و فکر کرے گا. کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بس ایسے اللہ دے اللہ رسول جی اگلی گل نہیں سارے کر دیں. ایسے ہی بات ہے. قرآن کہتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. تے تواڈے جو جڑے اولی الامر نے نا، جڑے حکم لگا والے، انہاں دی بھی اطاعت کرنی ہے. ان کی بھی قرآن 3 چیزیں لے آتا ہے. قرآن اگلی چیز بھی لے آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی ہے، مزید ایک اگلا سٹیپ کر دیا. یہ کہتے ہیں 2 ہی چیزیں، قرآن کہتے ہیں 3 چیزیں ہیں، اور تیسری کی وسعت کتنی ہے، تیسری کے اندر وسعت کتنی ہے، وہ کتنی وسیع ہے. اس کے اندر صدیق اکبر سے لے کر آج تک تمام ائمہ شامل ہو جاتے ہیں. اس کی وسعت کتنی ہے. اولی الامر منکم، جو تم میں اولی الامر ہے، حکم لگانے والے ہیں، یہ نفاذ کرنے والے ہیں. اچھا جی، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولی الامر ہے ان کی بھی اطاعت کرنی ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں جی 2 کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرنی. اب آپ کو پھر میں دعوت دیتا ہوں، پھر دعوت ہے آپ کو. اس آیت کا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی 300 سال سے پیچھے، 1400 سال سے لے کر پچھلے 300 سال تک کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے. اسی کامیں نہیں ہے جنہیں کہیے کہ جناب مودودی کی ہی اٹھانا، کسی اور کی نہ اٹھا لینا. ہم کانے نہیں ہیں کسی کے جو یہ کہے کہ سوتیری ہی اٹھائی ہو جناب اور کسی کی نہ پڑی ہو. ہم یہ نہیں کہیں کہ صرف اسرار احمد کی اٹھانا اور کسی کی اٹھانا. ہم کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، پیچھے کر دو، 300 سال پیچھے چلے جاؤ. تم کہتے ہو ان سب کے زمانے ایک تھے، لہٰذا میں ان کی بھی پڑھ دی، ان کی بھی پڑھ دی. میں چلو ٹھیک ہے، تم ضدی ہو، تم اپنی بات منوا کر چھوڑو گے، چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں صحابی رسول کی تفسیر کو پڑھو گے، صحابی رسول کی تفسیر کو پڑھو گے اور صحابہ کے اتباع کرتے رہنا، سنت پر چلتے رہنا، یہی تو حبل اللہ ہے، یہی تو اللہ کی رسی ہے. ان کو چھوڑنا تو فرقہ ہے، ان کو چھوڑنے میں فرقہ واریت پھیلانا ہے. ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ فرقہ واریت سے باز آ جاؤ. یہ فرقہ واریت ہے کہ تم ادھر ادھر لے کر جا رہے ہو. ہم تو بار بار صحابہ کے قدموں میں لا رہے ہیں، بار بار صحابہ کے قدموں میں لا رہے ہیں. لیکن اب ایک قسم کھا کہتا ہوں، اللہ کی قسم، یہ سامنے بیٹھ جائیں اور صحابی رسول کی تفسیر میں کھالی کھول لینا، ان کا ہر عقیدہ رد ثابت کرنا ہماری ذمہ داری. ان کے اعتقادی مسائل سے لے کر فروعی مسائل تک، ان کے سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک جو انہوں نے نظریات بنا رکھے، ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کی سیرت سے ایک ایک عقیدے کو تاہوتار کریں گے. فکر رضا کے زیر سایہ ہے، امام احمد رضا خان کے آپ کی تعلیمات کے زیر سایہ ہے. یہ احمد رضا گلستان تازہ ہے آج بھی. اس جملے کو سمجھیں، تازہ ہے آج بھی، گسیدہ نہیں ہوا. یہ چند باتیں دیکھ کر، نوجوانوں کی چند حرکتیں دیکھ کر بندہ کہ یاد کیا ہو گیا، نا ایسا نہیں ہے. اندر غیرت ایمانی باقی ہے الحمدللہ. تو بات کر رہا تھا کہ اولی الامر منکم، اس میں ہم نے تفسیر دیکھنی، تفسیر دیکھنے. تفسیر کس کی دیکھیں؟ اب یہاں تو لڑائیاں ہو جائیں گے. چلو جی پھر ہم ایسا کرتے ہیں، مفسر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں جو مفسر ہیں، جو سید المفسرین ہیں، جو روح زمین پر سب سے بڑے مفسر ہیں، قیامت تک آنے والے تمام اہل حق مفسرین کے سردار ہیں، ان کی تفسیر کی بات کرتے ہیں.
وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عطا بن سائب اور حضرت امام مجاہد، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سارے فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد فقہائے کرام ہے، فقہا ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ترجمے کے مطابق دیکھا جائے تو فرمایا فقہا کی اطاعت کرو، جو امام اعظم ہیں ان کی اطاعت کرو، امام شافعی کی اطاعت کرو، امام احمد بن حنبل کی اطاعت کرو، امام مالک کی اطاعت کرو، کہا فقہا کی اطاعت کرو۔ یہ کہتے ہیں فقہا کے پیچھے آ جانا تباہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ امام طحاوی نے فرمایا اللہ کی رسی فقہا کی بیان کردہ تشریحات ہے، عبداللہ ابن عباس سناتے ہیں اس سے مراد فقہا ہیں، تو پتا چلا جو فقہا کو چھوڑ کر گیا وہ فرقے پھیلانے والا ہے، یہ بدبخت ہے فرقہ واریت پھیلانے والا، اسے جوتے مارنے چاہیے، اسے یہ بدبخت ہے۔ اور اگلی بات آپ کو بتاؤں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہے۔ کتنی مشہور تھی سے بات ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہے، اور میں جتنی باتیں کر رہا ہوں ان میں سے ایک ایک کی دلیل دے سکتا ہوں باہ والا، چونکہ میں الگ سے وہ کھول کر دکھانے کا وقت کے اعتبار سے چلنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میرے حضور علیہ السلام نے میرے صحابہ ستاروں کی مانت ہے، کسی ایک کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، کسی ایک کی بات سننے، کسی ایک کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا کہ لوگوں تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے، خلفاء کی سنت بھی لازم ہے، دونوں کی سنتیں ہوگی۔ اب اس بات کو یہ مزید قابل غور ہے، جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن اور حدیث کی بات ہوگی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بھی منکر ہیں، تو منکروں سے پیسے نہیں ہوتے، ان سے پھر وہ قال و سلامہ، راہیں بدلی جاتی ہیں، راہیں بدلی جاتی ہیں، اپنا ایمان بچایا جاتا ہے، تو ان سے ویسے نہیں ہوتی ہیں۔ اب صحابہ کا نام علیہ رضوان کے طبقات تھے، صحابہ کے طبقات تھے، یہ لوگ کہتے ہیں جناب تقلید ہے شرک، میں ان کی کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، انہوں نے لکھا ہوا ہے تقلید ہے ہی کیا ہے، پھر امام بخاری کو کتاب دے حوالے کے وہ بھی مقلد سن، امام بخاری امام شافعی کے مقلد تھے، پتہ چلا معاذ ان کے نزدیک امام بخاری بھی اسی بدعات میں شامل تھے، تو بدعت کی کتابوں کے حوالے مانگتے ہو، ان کو اپنی اپلیکیشنوں میں شامل کرتے ہو، مجھے جتنے 6 کے 6 یہ سیاستہ کے مصنفین ہیں، ان 6 کے 6 کا ذرا آپ حالات زندگی پڑھے، یہ سارے کے سارے مقلدین تھے، تقلید نہیں کرنی ہے، قیرت عدل کو تنگ کرنا شروع ہے جناب، یہ تو آج آیا ہے، یہ سارے مقلدین تھے، جن کی کتابیں پڑھتے ہیں، جن کی احادیث کے حوالوں کو اتھینٹک مانتے ہیں، اور ان میں بھی اپنے عقیدے کے خلاف ہو تو اندر ضعیف لکھ دیتے ہیں، سمجھ رہی ہے؟ پیو دے سکے نہیں ہے، امامہ دے سکے کے تو ہیں، اجن جمعی ہو دے سکے نہیں جناب، ان کے بارے میں پتہ کیا گیا بکر بکواس کر جاتے ہیں۔ تو یہ طبقات کو سمجھیے گا، میں بعض صحابہ کرام وہ تھے کہ جو فتویٰ دیا کرتے تھے، جو بولے ذرا فتویٰ دیتے تھے، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ حجت الوداع پہ کم و بیش 1,24,000 سے زیادہ آگے پیٹرول بورڈ صحابہ کرام ایسے ہی نہیں تھے، فتویٰ دینے والے صحابہ کے ہیں، آپ کے نزدیک لاکھوں میں ہونے چاہیے یا آپ کے نزدیک ہزاروں میں ہونے چاہیے، 149 صحابہ بیان کیے گئے جو فتویٰ دیتے تھے، بس کتنے؟ 149 بقیہ صحابہ کیا کرتے تھے حضور کی پردہ فرمانے کے بعد؟ سوال ہے وہ کیا کرتے تھے جب ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ بھی کیا کرتے؟ وہ کیا کرتے؟ تو کہا ان میں جو صحابہ فتویٰ دیتے تھے نا، ان میں سے 7 شخصیات جو فتویٰ خاص طور پر دیتے تھے، بزرگ صحابہ کرام جن کا ہم نام لیتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں
جو کفار میں سے فتویٰ دیا کرتے تھے. پھر مزید 149 صحابہ کرام ہیں. اور اس بات کو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ابن قیم وغیرہ نے بھی اس کو لکھا ہوا ہے. یہ وہ بھی مانتے ہیں جن کو ہم نہیں مانتے ہیں, سمجھے, یہ وہ بھی مانتے ہیں. تو اب یہ 149 صحابہ کرام ہیں. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی, مصنف عبدالرزاق میں تہذیب الاثار ہے, سیر اعلام النبلا میں بعض اثار ہیں کہ بہت سی کتابوں کے اندر صحابہ کرام کے فتوے, امام ابو بکر محمد بن موسیٰ جو بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے صرف حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتاوی 20 کتابوں میں لکھی ہیں. 20 کتابیں لکھی انہوں نے صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے جو آپ نے دیے. اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے کہ جو دلیل ماننے والا کیڑا یاد آئے عوام الناس کے اندر, ہم تو بچوں کو دلائل کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور ان بچوں کو بھی پہلے سال دلیل نہیں دیتے ہیں. ان بچوں کو بھی چوتھے سال میں جا کر ہم کہتے ہیں اون دلیل مانگو. جب تمہارا دماغ 4 سال تم نے دے دیے, کم از کم اپنی زندگی کے 1200 سے زیادہ ایام تم نے دین کو دیے ہیں اور تم آتے رہے ہو. اب تمہاری اوقات ہے کہ تم یہ سوال پوچھو کہ اس مسئلے کی علت کیا ہے, یہ کیسے سمجھ آیا, کیسے پتا چلا. پھر ہم ان بچوں کو دلائل دیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں بیٹا یہ ایسے ہوا, پھر یہ ایسے ہوا. ایک مثال دے کر آگے چلوں گا, مثال کو سمجھیں. ایک بندے نے سوال پوچھا, کہتا ہے جناب یہ بتائیں, یہ طالب علم نے بھی سوال پوچھ لیا, کہتا ہے فجر, مغرب اور عشاء میں قرات بلند آواز سے ہوتی ہے, ظہر اور عصر میں کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہے, کچھ کیا آیا ہو تو ویسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں ساری زندگی سے, ہم نے عمل کیا اور بعد میں ٹھیک. تو یہ سوال جو ہے یہ درس دانی کرنے والوں کو وقت دینے کے بعد سمجھائے جاتے ہیں, یہ ان کو ساری لاجک سمجھائی جاتی ہے. ایسے نہیں اگر مسئلہ بتا دیتے, کوئی ہمارے پاس آئے کہ پتہ یہ جناب کے یاد انصر صاحب, تو اپنا کیسر صاحب اگر کہتے ہیں جناب, کوئی اور بندہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ بتائیں کہ ظہر میں ہم نے قرات کرنی ہے نہیں کرنی بلند آواز سے. ہم کہیں گے جناب ظہر اور عصر میں نہیں کرنی. وہ بندہ چلا گیا, بات ختم ہو گئی, اس نے اگلی بات ہی کوئی نہیں پوچھی, مسئلہ حل ہو گیا. یہ بڑھاتے ہیں. اب سوال پیدا ہوا کیوں کی جاتی ہے؟ تو ابتدائی اسلام میں, اسلام کے ابتدائی دنوں میں چونکہ تعداد زیادہ کم تھی مسلمانوں میں, ظہر اور عصر میں قرات تو کفار ان کو تنگ کیا کرتے تھے. قرات سن کے نا آتے اور تنگ کیا کرتے تھے. ان کو حکم ہو گیا ابھی تعداد کم ہے, تم ایسا کرو ان 2 نمازوں میں ذرا خاموشی سے نماز پڑھ جائے کرو, ایسا کرو, سمجھ آئی, تاکہ کوئی شرارتی تو ہم تنگ نہ کرے, کوئی شریر آ کر تنگ نہ کرے. فجر, مغرب اور عشاء میں چونکہ کفار اپنے گھروں میں نہیں, فجر میں سوئے ہوتے تھے اور عشاء میں بھی یہ سو جاتے تھے, بلکہ عشاء ٹائم باہر نکل جاتے تھے اور مغرب ٹائم ان کا عشائیہ ہو رہا تھا, روٹی شوٹی کھاتے تھے. آج بھی عرب میں آپ چلے جائیں تو لوگوں کا معمول ہے کہ عشاء کے ٹائم وہ لوگ باہر نکل جاتے ہیں, فیملیز کو لے کر باہر نکل جاتے ہیں. تو وہ چونکہ اپنے گھروں میں ظاہراً باہر گھوم نہیں رہتے, بازار بند ہوتے ہیں, انہیں تو اونچی آواز سے قرات کر لیا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمعے میں اور عید میں کیوں بلند آواز سے کی جاتی ہے؟ وہ بھی تو دن کی نمازیں ہیں. فرمایا جمعے اور عید میں ایک تعداد صحابہ کی اطراف سے بھی آ جاتی تھی, پھر ادھر تعداد ذرا مضبوط ہو جاتی تھی, پھر 6 دن ایسا پھر سہر دے ہو کے بیٹھ جاتے, اس لیے میں کر لیا. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب اب تو وہ عذر نہیں رہا, اگر کوئی ظہر میں قرات کر لے تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. کہاں اسلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے, سمجھے, اسلام کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے. اس میں ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. یہ اتنی جلدی آپ کہیں کہ ہمارے اتنے سے دماغ میں بیٹھ جائے, ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے علماء سے واپس آئے, ان کے پاس آتے رہے. اب میں آپ کو بات بتانے دوں, یہی مسئلہ ادھر ہوا. 149 صحابہ فتویٰ دیتے ہیں, بقیہ سارے صحابہ ان کے فتووں پر عمل کرتے تھے. سارے صحابہ ان کے فتووں پر عمل کرتے تھے, بلکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قربان جائیے, آپ نے تو ہر مسئلے کے لیے الگ الگ صحابہ کو امام مقرر کر دیا تھا. آپ تو میں جس نے قرات کا مسئلہ پوچھنا ہو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آ جائے,
جس نے وراثت کی بات پوچھنی ہو زید بن ثابت کے پاس چلا جائے، جس نے فقہ کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جائے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ آج یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے اور صرف جذباتی ہے کہ بھائی بس قرآن اور حدیث کو دیکھو، اس کے علاوہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر فاروق اعظم سے پوچھو، اے سیدنا فاروق اعظم، اے امیر المومنین، آپ نے بھی یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن اور حدیث کو دیکھو؟ آپ کیوں فرما رہے ہیں کہ رات کا مسئلہ فلاں سے پوچھ لے گا، فقہ کا مسئلہ فلاں سے پوچھ لے گا، وراثت کا مسئلہ فلاں سے پوچھ لے گا؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب آگے جو ہے یہ اجتہاد کا زمانہ آ رہا ہے، اجتہاد بھی چلے گا، جہاں پر قرآن سنت اور اجماع سے کوئی دلیل نہیں ملے گی وہاں پر صاحب نگاہ اپنا اجتہاد کر کے مسئلے کو بیان کرے گا۔ یہ مسئلہ سارا اب جو بندہ مطلق کہتا ہے نا نہیں جی کسی کی نہیں اپنی کرنی چاہیے، وہ مان لے کہ وہ صحابہ کرام کا بھی گستاخ۔ پہلے میں نے قرآن سے بتایا وہ قرآن کا بگوڑا ہے، اولی الامر سے مراد بتا دیا، پھر میں نے بتایا حدیث کا بھی بگوڑا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلفاء کی سنت ہے، میرے بعد تمہارے لیے ان کی سنتوں کو اپناؤ۔ اور خلفاء راشدین میں فاروق اعظم فرما رہے ہیں اچھا مختار نوسی اپنا طریقہ دسنے تو سی ہے نا گول ٹوٹ جائے گا، یہ وہ بھیج رہے ہیں، انہوں نے بھیجا ہے، اور ہم اس بات کو ابھی تک سمجھنے کی طرف آ نہیں رہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ جو رول ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقوں میں نہ پڑ جانا، یہ بات جو ہے یہ قرآن سے بھی ٹکراتی ہے، حدیث کے اپنا اس کے اگینسٹ جو یہ ترجمہ کرتے ہیں جی تم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہو، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، اس اجماع کے بھی خلاف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے۔ عقل بھی نہیں مانتی کہ یہ بیوقوف کون سی بات کر رہے ہیں، عقل بھی کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ بات غلط کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم ادھر چلتے ہیں، ایک مسئلہ تھا اس طرح کے مولوی کا، آخر میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، مجھے کسی نے اسپیشل کہا تھا کہ یہ مسئلہ ضرور بیان کر دیجیے گا کیونکہ کئیوں کو اس مسئلے سے بڑے مسئلے ہو گئے ہیں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بندہ اعتراض کرنے والوں کے گھر سے ہی جا کے جواب دے، سمجھ آئیے، گھر دی کوئی مل جائے تو ویٹ نہیں اعتراض رہتا، گھر دی کوئی اسلام 360 اپلیکیشن میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اس وقت، تو اس کے اندر میں نے المستدرک کی حدیث پاک آپ نے سامنے کھولی 8571 نمبر، احوالہ مگر نبی قیم کیا میں چلو ٹھیک ہے نام دیکھ دینے ہیں فائدہ ہو جائے، اور اس حدیث کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صحیح ہے، کیا ہے؟ صحیح حدیث پاک ہے۔ ایک مولوی چند دن پہلے نا وہ کالی ماتا کے مندر پر گیا ہوا ہے، کالی ماتا کا وہ ہے وہ اپنا ادھر سے شرف علی تھانوی لوگوں کی اپنا اولاد سے نا، شرف علی، اشرف علی نہیں میں کہتا ہوتا، شرف علی، شرف کو پھیلانے والے جنہیں کہتے ہیں مسیح اللہ نہ ماننے ہیں، شرف علی تھانوی کے ماننے والوں نے آج کل وہ نوجوانوں کو اجازتیں بھی دیتے ہیں کافی کرکٹ میں کھیلیے اگر راتوں کو تم جو ہے نا اپنا رمضان کی راتوں کی عبادت پائے نہ کرو کرکٹ کھیل لو، اس طرح کی باتیں۔ یہ اگلے دن گیا ہوا تھا کالی ماتا کے مندر پر، اس کی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر، کالی ماتا کے مندر پر، وہاں اس کو شرک کے نظر نہیں آیا، وہاں شرک نظر نہیں آیا، وہاں پر کھاتا پیتا رہا ہے بیٹھ کر ان کے ساتھ نا خوش گپیاں بھی کرتا رہا ہے ہندوؤں کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی کرنا ہے انشاءاللہ سارے زندگی، اللہ ہمیں اسی عقیدے پر ایمان اور اسی پر ہی موت عطا فرمائے، زندگی اور موت اس پر عطا فرمائے۔ اچھا یہ ادھر بھی گیا ہوا، کبھی اپنے اہل سنت و جماعت کے کسی مستند عالم کو ایسی جگہ پر جاتے ہوئے دیکھا نہیں جاتے، اے ڈالا ملا کام جرا ہے یہودی پالسی ہے نا دی، یہ ان کی پالسی ہے، ادھر گیا ہوا، پھر اس کا نا چند دن بعد ایک کلپ آ گیا، کہتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جا کے یا رسول اللہ کہتے ہیں نا، یا رسول اللہ مدد کیجئے یا حضور سے باتیں اس طرح کرتے ہیں معاملہ کرتے ہیں، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں کہ بغیرتا 4 لاکھ لگا کر ایک بندہ ساری زندگی جمع پونجی اکٹھا کر کے وہاں پر پہنچا ہے تو تم نے اسے کافر قرار دے دیا، شرم آنی چاہیے یار، کوئی حد ہوتی ہے بغیرتی کی، بندہ لاکھ لانتے بھیجے نا تو یقین جانے لانتے بھی واپس آ کے مجھے کس پر بھیج دیا، اتنے بڑے لانتی پر لانتے بھی واپس آ گئے کہ تمہاری مہربانی ہے، جیسے ان میں سے کسی کو کہے نا
وہ کوئی بزرگ تھے ہمارے، انہوں نے کسی تقریر میں ان میں سے کسی کو کتا کہہ دیا، اور وہ صاحب نظر تھے، وہ باہر آئے واپس آ کے نا گزر رہے تھے، کتا ان کی طرف دیکھ کے وہ ہونا شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں یار کتا منو دیکھی لوگوں نے. دوسرا کہتے ہیں کہہ رہا ہے کہ میں ایڈا بھی پیڑا نہیں ہے جتنے منو ملاتا رہا. سمجھے ہو؟ میں اتنا بھی برا نہیں ہوں، میں تو گستاخ ہے ہی نہیں، میں تو ادب والا ہوں. جنہوں نسبت پاکا دی مل جائے وہ تے جنتی ہے، پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی گاڑ دے ہوئے. مجھے بتائیں اس گاڑ کے اندر جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جس کتے کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس گاڑ کے اندر اللہ کے نبی تھے یا بابے بیٹھے ہوئے تھے؟ سمجھے؟ کتے نے بھی مان لیا کہ بابے کوئی شے ہے، کتے نے بھی مان لیا کہ بابے کوئی شے ہے، تو وہ باہر بیٹھا رہا 300 سے زیادہ سال وہ بیٹھا رہا. میرے رب نے اس کی تعریف کر دی. میں یہ کتا بھی مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، یہ بابے کوئی شے ہے تو اسی لیے بیٹھا ہے نا. میں کہ وہ گاڑ کے باہر بیٹھا، رب نے تعریف کی، اور فقیر داتا کے مزار کے باہر. سمجھے؟ یہ داتا کے دربار کے باہر بیٹھا ہے، تو رب نے اس کی تعریف کر دی ہے. میں کہ پھر تو اس کمپیریزن کر لے، کتیاں والی ویڈیو گیا. ہم تو کتا بھی نہیں کہتے ہوئے ڈرتے ہوئے کہ کتے کی طرح قیامت والے دن شکایت نہ کر دے مالے کہ کتے کتا کہتے رہے ہیں ہم، جبکہ ہم نے تو بے عزتی کوئی نہیں کی. ہم تو بعد میں ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ جو روزہ رسول پر جائے وہ مشرک ہو جائے گا، یا وہاں پر جا کر مدد مانگے جو یا رسول اللہ مدد کے. پھر کہتے جی یہ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، چرب زبانی ہے، زبان پہ وہی لگی تھی. میں نام نہیں لینا، بڑی کتے ناراض ہو جانا. زبان تو وہی لگی ہے، چرب زبانی. جی یہ جو تم مدد مانگتے یا رسول اللہ مدد کیجئے، یہ کسی سبب کے تحت ہے یا بغیر سبب کے ہے؟ بغیر سبب کے ہے نا، کوئی سبب تو پایا نہیں جا رہا. لہذا جو بغیر سبب کے مدد ہو، وہ چاہے بتوں سے مانگی جائے چاہے اللہ کے نبیوں سے ولیوں سے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس نے کہا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بغیر سبب کے مدد کے، اور کوشش کروں گا یہ بھی کلپ میں حدیث پاک ہم سامنے ایڈ کر دیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میری شان گھوما ہے، فرمایا کہ جب تم کوئی راستہ بھول جاؤ، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جب کوئی راستہ بھول جاؤ، اکیلے رہ جاؤ، تو اس وقت پکارو. اس وقت کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، سبب نظر نہیں آ رہا، اس وقت کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اللہ کے بندوں سے. پھر حضور میں اللہ کے کچھ سیاح ہیں جو سیر کرتے رہتے ہیں، مدد طلب کرنے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں. نظر کوئی نہیں آ رہے، سبب کوئی نہیں ہے، سبب سے ہٹ کر ہے. پتا چلا اس نے جو کہا نا کہ بغیر سبب کے مدد مانگی تو بھی تو شرک ہوگا، اس نے فتویٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگایا. اتنا بڑا غیر، اتنی بڑی یہ حرزہ سرائی ہے. اب میں آپ کو اسلام 360 اپلیکیشن کے حوالے سے المستدرک کی حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کا کیا معمول تھا. یہ ہے حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی. دیکھیے گا داؤد بن ابی صالح فرماتے ہیں ایک دن مروان آیا. میں تو ایک حدیث پڑھانا تاکہ تمہیں مزہ آ جائے. اور یہ حدیث پاک میں نے گنبد حضرہ کے سامنے بھی اس جو آج کل وہ لوگوں کو نا رومال پا کے نا رومال پا کے تے اور ریال دی گڈی جیڑی مجھ پھسائی ہوئی ہے تے جناب وہ لوگوں کو گڑا ہوتا ہے نا، ادھر بھی سنائی دی. اس کا جواب نہیں آیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. تو ایک دن مروان آیا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی قبر پر اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے. قبر کس کی؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنی پیشانی رکھے ہوئے. انہوں نے ترجمے میں پیشانی کیا. کیا ترجمہ کیا؟ پیشانی. پیشانی بھائی منہ نہیں، ہم تو پھر بھی لحاظ کر جاتا ہوں کہتے ہیں چہرہ رکھے ہوئے ہیں. تو ہم کیا انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ پیشانی رکھے ہوئے. تو میں کہا چلو گاڑی والا ٹوڑ لینے کوئی گل نہیں، آپ ہمیں چلا جائے گا کسی کا ضروری نہیں سارے پیچھے چلنا. تو قبر انور پر اپنی پیشانی رکھے ہوئے تھا. مروان نے اس کو گردن سے پکڑ لیا، گردن سے پکڑ لیا اور بولا تمہیں معلوم ہے تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ یہ توجہ سے سننے والی بات ہے. مروان نے کیا کہا؟ تمہیں معلوم ہے تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. اس نے کہا جی ہاں. جب انہوں نے مروان کی جانب چہرہ کیا تو وہ میزبان رسول صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ
شرک ہو جاتا ہے. میں کہتے ہیں ادھر منہ کر کے پڑھیں گا درود شرک ہو جاتا ہے. قبر جو منہ رکھ کے کرنا ہے, ادھر منہ کرنے سے شرک ہو جاتا ہے. قبر پر منہ رکھ دے بندہ, چہرہ قبر پر رکھ دے. اور میں نے پہلے کہا حدیث کا حوالہ دے دیا, صحیح حدیث ہے, کوئی مائی کا راز انکار نہیں کر سکتا اس کا. اچھا ادھر چہرہ کرنے سے, حاجی ادھر نہیں ادھر منہ کرو, حاجی ادھر منہ کرو, ادھر نہیں, کعبہ ادھر ہے, میں کعبہ ادھر ہے, کعبے کا کعبہ ادھر ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, اور میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. صحابی رسول ہم نے صحابہ کے طریقے سے سنا. صحابی رسول اپنا چہرہ رکھنا, وہ انہوں نے کیا پیشانی رکھی ہے, بڑوان نے گردن سے پکڑا. جانتے ہو کیا کر رہے ہو, آپ نے چہرہ پیچھے کیا. ڈرنے والے تو ہے کوئی نہیں تھے, ڈرنے والے تو ہے کوئی نہیں تھے. صحابہ کا طریقہ ہے وہ ڈرتے نہیں تھے, حق بات وہ بیان کرتے تھے, سر عام کرتے تھے, تحت دامن بھی کرتے تھے. اور یہی آج طریقہ امام احمد رضا کے فقیروں کا ہے, سر عام کرتے ہیں, تحت دار کرتے ہیں, اور ناک بار کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں. جب آپ نے چہرہ کیا جانتا ہوں, اس نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے, تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہوں, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہوں. اگر آپ جھکا یقین جانے آپ کے سینوں کو ٹھنڈ ڈال دے, پیسے بڑے ہو جائیں, تصور نہ نہیں مدینے جانا ہے, تصور سے جانے کے لیے. صحابی رسول کا جملہ ہے, کہتے ہیں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. فرمایا میں اس وقت کہاں آیا ہوں یہ بھی بتانے لگا. فرمایا میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں, کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. آپ کو اوپن چیلنج ہے, اگر 1000 ویڈیو بنائی ہے نا کسی پلمبر نے, اس ویڈیو کے اندر سے یہ حدیث نکال کے دکھایا, نکال کے دکھایا, نہیں بیان کریں. وہ جہاں پر کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے, کسی کا ایمان خراب ہو جائے, وہ چیزیں لائیں. اور بھائی کن چکروں میں چھوڑو یار, حضور کی محبت تو دیکھو, صحابہ کے ساتھ پیار تو دیکھو کتنا تھا. کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. آج ہر سنی جب جاتا ہے وہ رسول اللہ کے پاس آتا ہے. کس کے پاس آتا ہے؟ رسول اللہ کے پاس آتا ہے, کسی پتھر کے پاس نہیں. ایک روایت میں صنم کا ذکر ہے, فرمایا میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں, کسی بت کے پاس نہیں آیا ہوں, میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. اور اگلی بات آپ نے بڑی پیاری ہمارے ساتھ, آپ نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دین پر اس وقت مت رونا جب اس کی ذمہ داری اس کے اہل کے لوگوں کے پاس ہو, بلکہ اس وقت رونا جب اس کی ذمہ داری نا اہلوں کے پاس آ جائے, اس وقت رونا. اب یہ حدیث صحیح الاسناد ہے, نیچے لکھا ہوا ہے, نیچے لکھا ہوا ہے صحیح الاسناد ہے, لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا, لیکن صحیح الاسناد ہے یہ حدیث پاک ہے. اور ضروری نہیں کہ امام مسلم امام بخاری نے نقل کیا ہو تو تبھی یہ حدیث صحیح ہوتی ہے. سمجھے بات کو, 320 احادیث کی کتابیں ہیں, تو اس کو کہہ رہے ہیں صحیح الاسناد ہے. میں کہ پھر صحیح الاسناد ہے تو پھر عقیدہ چھڈ کے بندے تو پتر کیوں نہیں بات کرتے؟ سمجھے, یہ تمہاری مجبوری ہے کہ تم اس کے اندر سے نکال نہیں سکتے تھے, ہم نے جوتے ہی نہیں مارنے, تم نکال نہیں سکتے اس کے اندر سے. تو یہ روایتیں ہیں میرے بھائیو, اپنے سینوں کو حضور کی محبت, اگر ان کے نظریے کے مطابق یہ جو شرک کہہ رہے ہیں نا, ان بیچاروں کو شرک کا مطلب پتہ ہی نہیں چلا, تو یہ شرک نہیں ہوتا. آپ ڈنکے کی چوٹ پر یا رسول اللہ حضور حالات پکار رہے ہیں, ڈنکے کی چوٹ پر المدد یا غوث اعظم پکارا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر آپ داتا علی حجیری کے بارے میں استغاثہ پیش کیا کریں. کوئی مسئلہ نہیں, فقیر ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہے. اب آخر پر آپ کو ایک خوشخبری سنانی ہے, خوشخبری سنا دو آپ کو. الحمدللہ ہمارا یہ 26واں درس قرآن, اگلا 27واں ہوگا. ارادہ یہ ہے کہ جو 28واں درس قرآن ہے اس کو ہم ایز اے کانفرنس رکھ رہے ہیں. کس طرح؟ الحمدللہ درس قرآن کے سلسلے میں جگہ جگہ حاضری ہوتی رہتی ہے,
تقریباً 20 سے 21 مقامات پر الحمدللہ احسان صاحب کی بھی ان کی میلاد کمیٹی والوں کی بڑی کوشش ہے، اپنے علاقے میں کافی دورے لگائیں، مختلف مقامات پر درس قرآن بھی ایک جگہ شروع ہے، 20 سے 21 جگہوں پر ماہانہ درس قرآن کی محفل شروع ہو چکی ہے الحمدللہ۔ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تو کہتا ہوں یہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تو 20-21 جگہ درس قرآن ہو رہا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ ان سب کو ہم جو ہے نا ایک جگہ جمع کریں، ایک جگہ جمع کریں، اور آپ کو ادھر بھی بڑا مزہ آئے گا موضوع سن کر۔ ارادہ یہ ہے کہ تحفظ عقائد اہل سنت کا ہم درس کر لیں گے، ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے، پوری آواز دیں گے ساتھ انشاءاللہ۔ تو یہ ارادہ یہ کہ ہم پیرس روڈ پر کسی جگہ کو متعین کریں، تاریخ اس کی ہم نے ایسے فکس کر لی ہے انشاءاللہ۔ علماء کرام جیسے ہماری یہاں پر ڈاکٹر صاحب سرپرستی فرماتے ہیں ویسے وہاں بھی انشاءاللہ فرمائیں گے، اور بھی علماء کو ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے نا ان کی برکتیں دیں وہاں پر، برکتیں دیں۔ اور اس کانفرنس کا مقصد صرف یہ ہے، اس سفر کے مہینے میں سفر کا مہینہ آ رہا ہے، عرس اعلیٰ حضرت کا مہینہ، عرس اعلیٰ حضرت سفر کے مہینے میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو ارادہ یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے سنیوں کا ربیع الاول جو ہے، ربیع الاول ان کا بچا لیں گے، بچا لیں کسی طریقے سے، جو ہمارا لاکھوں کروڑوں روپیہ کسی ایسی جگہوں پر چلا جاتا ہے جہاں پر نہیں جانا چاہیے، ہم ان کو پینل دکھا کے ان کو انداز طریقہ بتا دیں گے کہ بھائی اس طریقے سے بھی سالانہ پروگرام ہو سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی ہو سکتے ہیں، نہ کوئی وہ والا رنگ کے بندہ اوپر چڑھ جائے اور کسی کے توجہ بھی نہ بن پائے، نہ وہ والا رنگ نہ کوئی ایسا۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ جو مسلک امام احمد رضا کو اس وقت مسائل درپیش ہیں، اپنے نوجوانوں کو ایک مکسچر بنا کر دے دیں گے کہ بھائی اس طرح کر لو گے تو بچ جاؤ گے، اس طرح کرو گے تو خطرے میں۔ انشاءاللہ یہ بنی بنائی اپنے بیٹوں کو، بچوں کو، جو آپ کے سمجھ میں جوان ہو رہے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں مساجد میں، ان سب کو پختہ کر دیں انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ کوئی میرج آ رکھ لے، جیسے ہلٹن سٹی ہو گیا، اور بڑی جی تو اس میں آپ لوگوں سے یہی عرض ہے کہ اگلے درس قرآن میں یہ ریمائنڈر دیا جائے گا، ریمائنڈ کراؤں گا انشاءاللہ، اور اس سے اگر پھر ہم بھرپور طریقے سے دعوت دے کر وہاں پہنچے کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو بچا لیں انشاءاللہ۔ یہ ہماری ساری کمائی ہے، نہیں تو انہوں نے ہمارے جنازوں پر بھی لڑنا، کوئی کہے گا نہیں ادھر کو پڑھانا، کوئی کہے گا ادھر کو پڑھانا، وہاں بھی لڑائی ہوتی رہے گی، اور پھر یہ ہماری قبروں پر بھی کھڑے ہو کر جوتے ماریں گے، لانتے بھیجیں گے تسی کیتا کی سارے پاس، ساری زندگی جیب میں پڑی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ہمارے جن بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں ان کے لیے باقاعدہ طور پر مسجد میں کلاس کا آغاز کرنے لگے، 2 مہینوں کی چھٹیاں ہیں، نماز سکھا دی جائے گی ان کو، ناظرہ قرآن پاک کی بنیادی چیزیں سکھا دی جائیں گی، کچھ مسائل سکھا دی جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے زیر سایہ یہ ہو رہا ہے، دعا ہے ہمارے کی کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا آج تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ لے لیا، اس کے لیے مجھے معافی عطا فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔